میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے. ہمارے پاس مشکل فیصلوں کے سوا کوئی چارہ نہیں. پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا فروری میں آئل اور پیٹرول پر سبسڈی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. عمران خان نے پورے ملک کے ساتھ ٹوپی گھمائی ہے. اگر مزید مشکل فیصلے لینے ہوئے تو لیں گے, اس وقت چوائس نہیں. اگر سری لنکا جیسی حالت ہوئی تو لوگ معاف نہیں کریں گے. ہمیں بجٹ میں 459 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. عوام کا ساتھ چاہتا ہوں. پیٹرول مہنگا کر کے گھر پیسے نہیں لے جا رہے. اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں. گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے. بجلی پر 16 روپے فی یونٹ سبسڈی دے رہے ہیں. 30 سے 35 روپے بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. ملک کی معیشت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا 1100 ارب روپے بجلی کی مد میں سبسڈی دی گئی. رواں مالی سال شعبہ گیس میں 400 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اگر باقی ممالک میں سستی گیس مل رہی ہے تو ہم مہنگی نہیں دے سکتے. ماضی میں اتنا معاشی مشکل وقت نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں. انتظامی امور ٹھیک کرنا ضروری ہے ورنہ یہ ملک چلانا مشکل ہے. ہمیں معیشت سنبھالنا ہوگی. وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کوشش ہے عام آدمی پر بڑی گاڑیاں, موبائل فون اور سگریٹ مہنگے. ٹیلی فون کالز اور انٹرنیٹ پیکج کے ریٹ بھی بڑھ گئے. نان فائلر کے گرد گھیرا تنگ. امیروں پر نئے ٹیکس لگیں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ. نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضے. لیپ ٹاپ اسکیم بحال. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے 95 کھرب سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا. بجٹ میں ادویات, کھانے کا تیل, سولر پینل اور زرعی مشینری سستی. ایکسپورٹروں کے تمام واجبات فوری ادا کرنے کا اعلان. کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کی غیر ملکی ادائیگیوں پر ایڈوانس ٹیکس لاگو. بجٹ کے کل اخراجات میں سے 3950 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے 699 ارب کی رقم مختص. سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھنے کی تجویز. ملکی دفاع کے لیے 1523 ارب روپے رکھنے کی تجویز اور رواں مالی سال 5100 ارب روپے کا خسارہ متوقع. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ. پینشن میں 5% اضافہ. سرکاری ملازمین کا ایڈ ہاک الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی منظوری. پینشنرز بہبود سرٹیفکیٹ سمیت بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس 10% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا. کاروباری افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی. چھوٹے تاجروں کے لیے فکس انکم اور سیلز ٹیکس نظام لانے کی تجویز. ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام متعارف. ایف پی آر تاجروں سے مزید سوال نہیں کرے گا. چھوٹے ریٹیلرز پر 3 سے 10,000 روپے ٹیکس عائد. 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کے کرائے پر 1% ٹیکس عائد. سالانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر 2% ٹیکس عائد. سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف. 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی چھوٹ. قابل ٹیکس آمدنی کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سالانہ سے زائد آمدنی پر 20 لاکھ 4 ہزار روپے کے علاوہ 32.5% ٹیکس لاگو ہوگا. 60 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 6 لاکھ 54 ہزار روپے کے علاوہ 60 لاکھ روپے سے اوپر والی رقم پر 22.5% انکم ٹیکس لاگو ہوگا. 24 سے 36 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر 84 ہزار کے علاوہ 24 لاکھ سے اوپر والی رقم پر 12.5% ٹیکس لاگو. 12 لاکھ سے 24 لاکھ کی آمدنی پر 7% انکم ٹیکس لاگو ہوگا. 6 لاکھ سالانہ آمدن پر 0 ٹیکس. 6 سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر 100 روپے ٹیکس ہوگا. تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس سلیب سادہ.
1600 cc سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح موجودہ 100% سے بڑھا کر 200% کی جائے گی۔ 1600 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافہ، الیکٹرک انجن کی صورت میں 2% ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو ہوگا۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 100% سے بڑھا کر 200% کر دی گئی۔ فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے دینے کا اعلان۔ نئے سینما گھروں پر پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیمز کے قیام پر 5 سال کا انکم ٹیکس استثنا۔ 10 سال کے لیے فلم اور ڈرامہ اسپورٹس پر ٹیکس ریبیٹ دینے کا اعلان۔ لیپ ٹاپ اسکیم بحال، وفاقی حکومت کا گرین یوتھ موومنٹ شروع کرنے کا اعلان۔ ہر کسی کو قسطوں پر لیپ ٹاپ ملے گا۔ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھانے کا اعلان۔ 10,000 طلباء کے اسکالرشپ کے لیے 9 ارب روپے مختص، تعلیم کے لیے 65 ارب روپے کی رقم مختص، 44 ارب روپے HEC کے لیے رکھے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر پہلے سے رجسٹرڈ افراد کو جون سے ہی ادائیگی ہوگی۔ مزید 60 لاکھ مستحق افراد کو شامل کیا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے ملک بھر میں 250 منی اسٹیڈیم بنیں گے۔ درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنا دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ سولر پینل ہر طرح کی ڈیوٹی سے مستثنا، زرعی مشینری کی درآمد پر ڈیوٹی ختم۔ بجلی کے شعبے کے لیے 83 ارب سے زائد مختص، موبائل فونز مہنگے، 6,000 روپے کے فون پر 100 روپے ٹیکس کی تجویز، 6 سے 20,000 کے فون پر 200 روپے، 20 سے 40,000 کے فون پر 600 روپے ٹیکس لگایا جائے گا، 40 سے 70,000 کے فون پر 1,800 روپے، 70,000 سے 1 لاکھ کے فون پر 4,000 روپے ٹیکس کی تجویز، 1 لاکھ سے 1,40,000 کے فون پر 8,000، 1,40,000 سے مہنگے موبائل کی خریداری پر 16,000 ٹیکس لاگو ہوگا۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا، تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایڈجسٹیبل ہو۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر غیر ملکی ادائیگی سوچ سمجھ کر کریں۔ کارڈ سے بیرون ملک رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کا فیصلہ، نان فائلر سے 2% وصول کیا جائے گا۔ بجلی پر سبسڈی قیمت میں 517 ارب روپے، پیٹرولیم بقایا جات کی ادائیگی کے لیے 248 ارب خرچ ہوں گے۔ K4 منصوبے پر 20 ارب مختص کرنے کی تجویز، ڈیمو کے لیے 100 ارب روپے مختص، فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے گئے۔ وزارت قانون اور انصاف کے لیے 1 ارب 81 کروڑ روپے مختص۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کے اطلاق پر 2 تجاویز زیر غور۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ تمام ایڈ ہاک الاؤنسز ضم کر کے بننے والی بنیادی تنخواہ پر 15% اضافہ دیا جائے۔ اس تجویز کی صورت میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری تجویز ہے کہ موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہی 15% اضافہ دیا جائے۔ دوسری تجویز کی صورت 1 جولائی سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن کی صورت فائدہ پہنچے گا۔ گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس میں 150% اضافے کا اصولی فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے ایگزیکٹو الاؤنس میں اضافے کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب اور دیگر صوبوں کی طرز پر وفاق میں تعینات افسران کو بھی مراد دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ وزیر اعظم نے بجٹ کو معاشی بہتری کی طرف ٹھوس قدم قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سنگین معاشی حالات میں بہترین بجٹ اتحادی حکومت کی قابلیت کا مظہر ہے۔ وفاقی بجٹ ملک کو سنگین معاشی بحران سے نکالنے کا نسخہ ہے۔ تحریک
तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं ऐसे आवाम और ताजर मुखालिफ बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बजट गैर यकीनी मफरूज़ों पर मबनी है। शिबली फराज का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने 2 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपाहज पार्लियामेंट के पास बजट पेश करने का कोई जवाब नहीं था। तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। बजट पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमतों में इजाफे पर आ गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ट्वीट। कहा गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना फैसलों का इंतज़ार करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी पर फैसला महफूज। अदालत में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, खुदा को हाजिर नासिर जानकर कहता हूँ, FIA ने जितने भी फैक्ट्स बताए सब झूठ हैं। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने मेरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त में नैब से पूछा कि करप्शन के सबूत किधर हैं। नैब वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अल्लाह ने इज्जत दी, करप्शन साबित होती तो मुँह छुपाता फिरता। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने दलाइल देते हुए कहा कि जमानत के दौरान मुल्जिमान का रवैया मुस्बत रहा। FIA प्रोसिक्यूटर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दलाइल। कहा यह बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ का बराह रास्त शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो डायरेक्टर है ना ही CEO। इमरान न्याजी के बनाए झूठे केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत आए। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हीरे जवाहरात फराह गोगी को जमा कराए जाते रहे। हीरे और जवाहरात के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत ली गई। तोशाखाना की कीमती घड़ियां बेची गईं। चोर चोर डाकू कहने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में बजट तजावीज़ और ADP के तहत नए तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वुज़रा सरदार अवैस लखारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार रीजन और बलाई पंजाब में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज मगर तशवीशनाक नहीं। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में दाखिल हैं। अहलिया साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक चेकअप कर रहे हैं। इनकी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। वो ICU या वेंटिलेटर पर नहीं है। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग। शहरी बेहाल होकर रह गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग बर्दाश्त करने लगा। दही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटे होने से जमींदार तबका परेशान। 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। हमारे पास मुश्किल फैसलों के लिए कोई चारा नहीं। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मिफ्ताह इस्माइल और का कहना था कि फरवरी में ऑयल और पेट्रोल पर सब्सिडी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई। मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास मुश्किल फैसलों के अलावा कोई चारा नहीं था। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में और श्रीलंका में सस्ती गैस मिल रही होगी तो हम अपने लोगों को महंगी गैस नहीं दे सकते। ये बात भी बड़ी क्लियर है मेरे लिए कि जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के खिलाफ के बरखिलाफ खुद मुआहदा करा था इन्होंने ना,
وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے ہیں جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر, کبھی سنگاپور کو چلے جاتے ہیں اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہ. نہیں, اس قسم کی حرکت کری ہے انہوں نے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا, میں تو نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. بجلی پر 16 روپے فی یونٹ سبسڈی دے رہے ہیں, 30 سے 35 روپے بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. ملک کی معیشت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا 1100 ارب روپے بجلی کی مد میں سبسڈی دی گئی. رواں مالی سال شعبہ گیس میں 400 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اگر باقی ممالک میں سستی گیس مل رہی ہے تو ہم مہنگی نہیں دے سکتے. کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے. اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. بجٹ میں قابل ٹیکس ماہانہ آمدنی 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز. ماہانہ آمدنی 50,000, مجوزہ ٹیکس صفر. 75,000 سے 1 لاکھ روپے تک ماہانہ آمدنی پر 8 روپے ٹیکس کٹے گا. 1.25 لاکھ ماہانہ آمدنی پر مجوزہ ٹیکس 955 روپے ہوگا اور 1.5 لاکھ آمدنی پر 2,545 روپے مجوزہ ٹیکس لگے گا. 2.25 لاکھ آمدنی پر مجوزہ ٹیکس 4,136 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور صادق کو یہ ڈپارٹمنٹ دیا تو صادق جب پہلی بار میرے پاس آئے تو تھوڑا سا منہ ان کا لٹکا ہوا سا تھا اور ناراض سے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کون سا ڈپارٹمنٹ دے دیا, اس میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا یار کام شروع کرو. اور میرے خیال 1 مہینہ بھی زیادہ, 1 مہینے کے اندر وہ میرے پاس آئے اور ہز ورڈز ور کہ آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ جو مجھے ثواب ادھر مل رہا ہے جو میں خدمت کر سک رہا ہوں. اور واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خیال کرتے ہیں آگے. سو میں زیادہ بات کیے بغیر آج ہم نے چورنگی کے سینٹر کا افتتاح کیا ہے ADHD اینڈ ایڈلٹ کے لیے. اس پلاٹ پہ جہاں ابھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں یہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اور میں نے صادق صاحب سے کہا ہے کہ اس سال مجھے یہ کمپلیٹ کرانا ہے. واٹ ایور منی اگین میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں, مجھ سے ریپیٹ کرتے, منی از ناٹ دا پرابلم, اٹس پیپل. آئی ڈونٹ فائنڈ پیپل وتھ پیشن.